راو انور کو گرفتار کرو۔ ان کی جماعت کے کچھ مطالبے بھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کراچی میں راو انوار کے ہاتھوں ماورائے عدالت قتل کیے گئے نقیب اللہ محسود کو انصاف دیا جائے اور راو انوار کو قانون کے مطابق سزا دی جائے۔ ملک کے دیگر حصوں میں بھی پشتونوں کے ماورائے عدالت قتل کی تحقیقات کے لیے حقائق اور مفاہمتی کمیشن بنایا جائے۔ فاٹا میں مقامی افراد سے تفریق اور زیادتیوں کو بند کیا جائے۔ جنوبی وزیرستان سے لینڈ مائنز کا خاتمہ کیا جائے اور لاپتہ افراد کو بازیاب کیا جائے۔ نقیب اللہ محسود کے قتل کے بعد ابھرنے والی یہ تنظیم پرامن ہے اور نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ ایک ہے نئی موومنٹ، اس میں کم عمر لوگ ہیں، زیادہ تر نوجوان ہیں زیادہ تر، اور میرا خیال ہے کہ جو وہ باتیں کر رہے ہیں وہ سب وہ والی باتیں ہیں جن کو جو کہ یہ نڈر ہو کے کر رہے ہیں۔ جیسے کہ اگر جب ایک شخص پہ بہت مصیبت آتی ہے تو پھر اس کے بعد میں اسے کسی چیز کا ڈر نہیں ہوتا، تو اس قسم کی یہ آوازیں اٹھا رہے ہیں اور ایک طرح کی یہ ایک للکار ہے کہ ہماری آوازیں سنو، ہمارے سوال سنو اور کوئی نہ کوئی تو ہمیں ان کے جواب دے۔ ان کے منظر عام پر آنے سے فاٹا کے لوگوں کے اور بھی مسائل اجاگر ہوئے ہیں۔ ضلع ہنگو گاؤں کھٹک سے ہمارے ساتھ یہاں پہ ہیں ثناء الدین صاحب، جن کا تعلق کسان مزدور پارٹی سے ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ یہاں پہ اس لیے ہیں چونکہ ان کے گاؤں میں نہ پینے کو پانی ہے نہ گیس ہے، اور جب وہ اس کے خلاف احتجاج کرتے ہیں تو وہاں کے ڈی پی او ان کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کرتے ہیں، ان کو مارا پیٹا جاتا ہے اور ان کے اوپر گولیاں بھی چلائی جاتی ہیں۔ کیا ہوا جی، 1 سال پہلے آپ نے احتجاج کیا تھا بنیادی حقوق کے لیے؟ ہم نہ پہلے بھی کسی دہشت گردی میں کھڑے اور ہم پر امن بیٹھے تھے، پولیس والا آئے 5000 پولیس والا آئے ہمارا اوپر ایسی فائر کیا ہے کہ نہ بچوں کو دیکھے ہیں، نہ جوانوں کو دیکھے ہیں، نہ بوڑھوں کو دیکھے ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں جو دبئی سے ملک سواروں میں نواز شریف کو 80 لاکھ روپیہ ابھی بھی ہمارے پاس ثبوت ہے ہم بھیجے ہیں۔ ان کے دیکھتے دیکھتے اور بھی لوگ جن کے مسائل پر کوئی آواز نہیں اٹھاتا وہ بھی اس تحریک میں شامل ہو گئے ہیں۔ یاد ہے آپ کو رضا خان، وہ سماجی کارکن جو لاہور سے گزشتہ برس دسمبر سے لاپتہ ہے۔ جبری گمشدگیوں کا مسئلہ صرف رضا کا مسئلہ نہیں ہے، وہ تمام پاکستان کے ان لوگوں کا مسئلہ، چاہے ان کا تعلق کسی بھی رنگ یا کسی بھی نسل سے ہو، چاہے وہ پختون ہو، بلوچ ہو، گلگت بلتستان سے ہو، مہاجر ہو، کہیں سے بھی ہو، سندھی ہو، سب لوگ ریاست کے اس جبر کا شکار ہو رہے ہیں۔ ان احتجاج کرنے والوں کے خلاف سوشل میڈیا پر غدار اور غیر ملکی ایجنسی سے مدد لینے کے الزامات بھی لگ رہے ہیں۔ پروف تو آپ دیں۔ یہ بات کیا کر رہے ہیں جو اتنا خوفناک ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں آرٹیکل 16، آرٹیکل 10، آرٹیکل 9 کے تحت ہمیں مسنگ پرسنز کے بارے میں ہمیں بتا دیں، اور پھر وہی پرانی ترکیب، مظاہرین کو گندے پانی سے منتشر کرنا۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ خوشائند بات نہیں کہ پشتونوں کے مسائل کے لیے پنجاب نے بھی آواز اٹھائی، ایک امن پسند تحریک کا ساتھ دیا، تو پھر اتنی سینسرشپ کیوں؟ لیکن کس کو ذمہ دار ٹھہرائیں؟ یا تو پنجاب کے حکمران خود سینسرشپ کا گلہ کر رہے ہیں۔ جب دلیل ختم ہو جائے اور کوئی جو ہے وہ بات نہ رہے تو پھر میرا خیال ہے کہ سینسرشپ یہاں پہ لگ جاتی ہے۔ پہلے یہ کام ملٹری ڈکٹیٹرز کے ہاتھوں ہوتا رہا ہے اور اب یہ کام جو ہے یہ چیف جسٹس صاحب کے ہاتھوں ہو رہا ہے۔ کسی کی زبان بندی نہیں کی جا سکتی، اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ زبان بندی کی جا سکتی ہے تو یہ ایسی ہے جیسے کہ کبوتر اپنی آنکھوں کو بند کر لے۔ السلام علیکم ناظرین، آج سے 1 روز قبل میاں نواز شریف نے جوڈیشل مارشل لاء کی بھی بات کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ میڈیا پر اتنی پابندیاں دور آمریت میں نہیں لگائی گئیں جو اب دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ حیران کن بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ انہی کے دور حکومت میں ہو رہا ہے۔ انتخابات کے سال میں یہ اظہار رائے پر زبردست قدغن کیوں لگائی جا رہی ہے؟ اس وقت یہی ہمارا سوال ہے۔ نفیسہ شاہ صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی MNA ہیں، مرکزی انفارمیشن سیکرٹری ہیں، ہمیں جوائن کر رہی ہیں۔ ملک احمد خان صاحب ترجمان پنجاب حکومت،
हमें जल्द ज्वाइन करेंगे एयर मार्शल शाहिद लतीफ़ साहब, रिटायर्ड दफाई तज्ज़िया कार हैं, और इस्मत शाहजहां हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा है पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की, और आप डिप्टी सेक्रेटरी हैं अवामी वर्कर्स पार्टी की। सबसे पहले मलिक साहब आपकी जानिब आऊँगी, लाहौर में जब ये इतवार को जलसा हुआ तो ये गंदा पानी पंडाल में छोड़ने का किसका आइडिया था? शुक्रिया मुनीज़ा। देखिए, हमने कोई गंदा पानी नहीं छोड़ा वहाँ पर, हमने बिल्कुल ये पोजीशन अपनी क्लियर भी की, गवर्नमेंट का कोई इस चीज़ से ताल्लुक़ नहीं था गंदा पानी छोड़ने का। गालिबन इन्होंने वो मैदान ऐसा खुद मुंतखब कर लिया होगा, और उसको अगर आप पहले देख लें, बाद में मुझे आई डोंट नो द फैक्ट्स, जब मैंने इंक्वायर किया पता किया, नहीं गुजारिश सुन लें, देखें, मतलब इट्स नॉट लाइक व्हाट यू से एंड व्हाट आई से, ये इससे थोड़ा नहीं, मैं तो वहाँ पे मौजूद थी इसलिए मैं आपसे पूछ रही थी जी। आप शायद उस वक्त वहाँ मौजूद थी जब वहाँ पे रैली होने लगी, उससे एक आधा दिन कबल आप नहीं गई होंगी। अगर आप खुद वो ग्राउंड मुंतखब करने जाती तो कभी वो ग्राउंड मुंतखब ना करती। अच्छा। इसलिए थोड़ा सा फर्क है, और एक पोजीशन जो पेंट की जा रही है वो गलत है। अब अगर एक जगह का इंतखाब आपने बगैर देखे कर लिया, और फिर जब इनके मुंतजमीन को बुलाया और इनसे, बेशक मुझे पर्सनली मैं भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का बड़ा दाई हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि जिनके साथ नाइंसाफियाँ उनको इंसाफ मिले, और अगर कहीं पर कुछ गलत हो रहा है, जैसे अभी वो हमारे हंगू के दोस्त का आप क्लिप चला रही थी, और अगर किसी को पीने का पानी नहीं मिल रहा तो वो तो चार्ज शीट फिर केपी गवर्नमेंट के खिलाफ होगी, या अगर मैं पंजाब गवर्नमेंट की हैसियत में नहीं दे रहा तो फिर सिविलियन गवर्नमेंट के खिलाफ होगी। हुकूमत के खिलाफ, मरकजी हुकूमत के खिलाफ बहुत सारे मसाइल थे। इस्मत साहिबा यहाँ पे मौजूद हैं। एक रात पहले इनको हरासा किया गया और इनको हिरासत में लेने की कोशिश की गई। जी क्या हुआ आपके साथ एक रात पहले, चूंकि आप इनके साथ गई थी तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के साथ, और आपके होटल रूम के अंदर पुलिस आ गई थी? सिर्फ उस रात की बात नहीं है, 4 दिन से ये सिलसिला जारी था। अवामी वर्कर्स पार्टी का ऑफिस हमारा सेक्रेटेरिएट भी था, उसको चारों तरफ से घेरा गया। मुझे सड़क पर पहले मुझसे पैम्फलेट छीने गए, फिर होटल के सामने एक और गाड़ी रुकी, हमारे प्रिंटर को से लीफलेट उठाए गए और स्टाफ को मारा गया। और जो लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बातचीत कर रहे थे जलसे के लिए, उनको भी एजेंसियों के हवाले 2-4 घंटे के लिए किया गया। और किसने उनके किया हवाले? बेसिकली तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि आप सिक्योरिटी, एसपी सिक्योरिटी के पास जाएं इंतजामात की बात करने, पंजाब पुलिस ने। तो हमें मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट ने साफ और सीधी बात करूंगी, हमारी तहरीक वैसे भी कहती है स्पिनी स्पिनी खबरें, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, मतलब साफ साफ बातें करेंगे। तो इसके बावजूद कि ISPR ने करोड़ों रुपए लगाए कि ये फिल्में बनाते हैं, टीवी पे पाबंदियां लगाते हैं, इजहार राय पे अखबारों में, लेकिन पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट ने फैसला किया है कि अब स्पिने खबरें होंगी। तो मैं करने जा रही हूँ वो ये है कि हमें मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट ने इंटीमेट किया कि आपको इजाज़त हमने दे दी है, और फिर हमें SP सिक्योरिटी ने भी फ़ोन किया कि इजाज़त मिल गई, सिक्योरिटी के इंतजामात करने के लिए आप हमारे पास आ जाएं। फिर उन्होंने हमें फ़ोन किया कि वील प्रोवाइड यू फुल सिक्योरिटी। ठीक। उसके बाद वाज अ ट्विस्ट इन द स्टोरी कि भाई इजाज़त नहीं है। अच्छा। और फिर रात को ये वाक़या हो गया, और हमें पुलिस नहीं, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने उठाया, और भारी हथियारों के साथ वो कमरे में उन्होंने हम पर हमला किया और बाकायदा अगवा करने की कोशिश की। हमारे साथियों ने उसकी वीडियोस बनाई हैं जो इस वक्त इंटरनेट पे गर्दिश में, सोशल मीडिया पे। हाँ, उसके बाद वो हमें ले गए लोअर माल काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, और हमें वहाँ मुख्तलिफ एजेंसियों के लोग बैठे हुए थे, उनके हवाले कर दिया। क्या हुआ वहाँ पे? वहाँ पर उन्होंने कहा कि आप मुल्क दुश्मन हैं, आप लाहौर पे हमला करने आए हैं, आप गद्दार हैं, आपको हिंदुस्तान पैसे देता है, आपकी वो खबरें चलाते हैं, इंडियन मीडिया चलाता है, वॉइस ऑफ अमेरिका चलाता है, BBC चलाता है, वगैरह वगैरह, और शोर भी बहुत किया। कितनी देर आप रहे वहाँ पे? हम लोगों को तकरीबन 10 बजे ले गए थे, और 3:30 बजे फिर सुबह के, और फिर इजाज़त दे दी गई। फिर ये हुआ कि उन्होंने कहा कि आप लिख कर दें कि जलसा नहीं होगा। फिर तो हमने कहा कि आप कुछ भी कर लें, जलसा तो होगा। अच्छा। फिर उन्होंने कहा कि अपने साथियों से बात करें, बाहर जो है, हमने फैसला किया कि बाहर वालों का नाम नहीं लेना। ठीक है, फिर इवेंचुअली आपने फिर ये फैसला कर लिया कि जलसा होगा। हमने कहा कि आप लीगल कार्रवाई का आगाज करें। ठीक।
آپ نے ٹریزن لگانا ہے، آپ نے 780 لگانا ہے، آپ نے 3 MPO لگانا ہے، جو کرنا ہے کر لیں، ہم تو جلسہ کریں گے. ٹھیک ہے نفیسہ شاہ صاحبہ، اب یہی تنظیم آ کے 12 مئی کو کراچی کے اندر بھی جلسہ کرے گی. آپ نے ان کی پوری کہانی سن لی ہے. مجھے تو نہیں لگ رہا کہ پنجاب حکومت واز ریئلی ان کنٹرول آف دا سچویشن. تو کراچی میں کیا ہوئے گا جی؟ پنجاب حکومت either didn't want to be in control of the situation یا انہوں نے یہ خود کیا ہے. اور عجیب المیہ یہ ہے کہ میاں صاحب نے آ کے فلسفہ جھاڑا، مریم بی بی نے آ کے ٹویٹ کر ڈالا، لیکن پنجاب میں انہی کے چاچا اور میاں صاحب کے بھائی جو ہیں وہاں پر انہوں نے ان کو کریک ڈاؤن کیا. یہ پشتون تحفظ موومنٹ کا اوریجن ہی کراچی میں ہوا تھا. کراچی میں 2 ہفتے کا دھرنا تھا اور کئی سارے ہمارے لیڈرز جو ہیں وہاں گئے تھے، سولیڈیرٹی کا اظہار کیا تھا. تو میرے خیال سے کہ جو مجھے پتہ ہے سندھ گورنمنٹ بالکل ان کو سپیس بھی دے گی، فیسیلیٹیٹ بھی کرے گی اور ڈائیلاگ بھی کرائے گی. دیکھیں اس وقت ایشو یہ ہے کہ یہ معاملہ کیوں خراب ہو رہا ہے کہ کوئی انگیج نہیں کر رہا. جو پشتون تحفظ موومنٹ ہے اس کے ساتھ سویلین گورنمنٹ کدھر ہے؟ آخر یہ جو ہمارے انٹیریئر منسٹر ہیں وہ سی پیک پہ سارا ان کا دھیان سی پیک پہ ہے، حالانکہ اس وقت ان کا فوکس ہی از انٹیریئر منسٹر. کیا انہوں نے ڈائیلاگ کیا ہے کہ یہ جو آپ کے ڈیمانڈز ہیں ان کے اوپر کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ تو یہ سویلین گورنمنٹ جو ہے جب وہ سپیس سیٹ کرے گی تو پھر یہ جو آپ نے باتیں کی ہیں کہ کوئی اور ادارے، اور اس کو شاید وہ دیکھیں سویلین گورنمنٹ یہ سارے فیئرز، یہ سارے انسیکیورٹیز جہاں سے بھی نکل کے آ رہے ہیں ان کو ڈمنگ ڈاؤن کرنا سویلین گورنمنٹ کا کام ہے. وہ انگیج کریں. یہ بات صحیح ہے. اور having said that دیکھیں میرا ایک نظریاتی ایشو ہے جی، میرا ایک نظریاتی ایشو ہے. جو ایشوز وہ اٹھا رہے ہیں بالکل حق بجا ہے. میں سمجھتی ہوں نقیب مسعود کے ساتھ ظلم ہوا ہے جی، اور اس قسم کے بچے، لیکن نقیب اکیلا نہیں ہے، اور نقیب ایک صرف ذات کا نام نہیں ہے، یہ انسانیت کا نام ہے جس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے اور ایک پولیس نے کیا ہے. اس کو ہم نے ایتھنک ڈائمنشن کیوں دیا ہے؟ یہ میرے لیے بہت بڑا. ہم بعد میں آئیں گے، مگر جو آپ نے ایک اہم سوال اٹھایا ہے نفیسہ صاحبہ وہ بہت ہی اہم ہے اور یہ پوچھنا لازمی بنتا ہے کہ کیا احسن اقبال صاحب نے، رانا ثناء اللہ صاحب نے آپ سے کوئی مذاکرات کیے تھے؟ ہمارا مسلم لیگ سے رابطہ تھا تھرڈ پارٹی کے ذریعے، اور ڈسٹرکٹ کو کے مطابق آپ کے اندازے ہمارے اندازے کے مطابق ڈسٹرکٹ کو انہوں نے ٹیک اوور کر لیا اور وہ پھر پیچھے ہٹ گئے. پھر ہم فون کرتے تھے، وہ کوئی فون نہیں اٹھاتے تھے. کون فون نہیں اٹھاتا تھا؟ جن سے بھی ہمارے رابطے تھے اس سے بات کرنے. ملک صاحب آپ نے عصمت صاحبہ کی بات سن لی ہے اور باقی میں انہوں نے سیدھی بات کی ہے. جی منیزہ دیکھیں بات سنیں، یہ میں کچھ چیزوں کو ڈسپیل کرنا چاہتا ہوں. جس طرح بھی نفیسہ بی بی نے کہا کہ نقیب اللہ آفٹر آل پہلے ایک پاکستانی تھا اور اس کی پولیس کے ذریعے جو اس کی موت واقعہ ہوئی، اس پہ ہم بعد میں آئیں گے. یہ جو آپ سے سوال پوچھا گیا ہے اس کے پر آپ وضاحت ضرور کریں، چونکہ اس کے پر بہت سارے سوالات سوشل میڈیا بھی اٹھا رہا ہے. نہیں دیکھیں، میرا ایک حق ہے کہ میں وہ بات ایسے کہوں جس طرح میں کہنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ مجھے اس کے ساتھ کافی ایک بے چینی واقعہ ہو رہی ہے. اس پوری پشتون تحفظ موومنٹ کے 2 اینگل ہیں، ان دونوں اینگلز میں سے ایک اینگل مجھے بادر کر رہا ہے. اگر ان کی فریڈم آف ایکسپریشن یہ ہے کہ انہوں نے ملٹری کو ملائن کرنا ہے تو یہ تو کوئی فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے. اور اگر ان کی فریڈم آف ایکسپریشن یہ ہے کہ انہوں نے کچھ باتیں اپنے حقوق کی خاطر کرنی ہیں تو موسٹ ویلکم. میں کل ان کو بیسٹ آف دا بیسٹ اویلیبل گراؤنڈز دیتا ہوں، لیکن یہ کیا مجھے اشور کرتے ہیں کہ وہاں پر کھڑے ہو کر یہ اس قسم کی نعرے بازی جو یہ کر رہے ہیں وہ یہ نعرے بازی نہیں کریں گے. میرے لیے تو اتنا ہی کافی ہے. یہ اہم پوائنٹ ہے، اس پہ ہم ضرور آئیں گے. اس کو ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے، مگر ان کا یہ کہہ دینا کہ آپ نے سپیس کو سیٹ کر دیا تھا تو ملک صاحب لوگ پوچھیں گے کہ کیا صرف میاں نواز شریف صاحب کی اظہار رائے جو ہے صرف وہی اس کے پر ہی قدر نہیں لگنی چاہیے، باقی سب اظہار رائے بھی جو ہے اس کا بھی کوئی جواز ہے کہ نہیں ہے؟ اگر آپ مجھے تھوڑی سی اجازت دے دیں اور سوال کے اوپر سوال اتنے تواتر سے نہ آئے کہ میں پہلے کا جواب بھی نہ دے سکوں تو شاید آسانی پیدا ہو جائے گی. میں پہلی عرض یہ کر رہا ہوں کہ اگر وہ اظہار رائے میاں نواز شریف کریں یا منظور پشتین کریں، اظہار رائے کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہ اظہار رائے
وہ جن ممالک کی پوری شناخت تھی ان کی سول لبرٹیز تھیں، اور جب وہ کوئی اس قسم کے واقعات میں جن کے ساتھ کوئی سیکیورٹی اور سٹیٹ کا تعلق ہو اور دہشت گردی کا تعلق ہو، تو پھر وہ چیزیں اس طرح کے پبلک ڈومین میں آتے ہوئے ہوم لینڈ بارڈر سیکیورٹی جیسے قوانین یونائٹڈ سٹیٹس جیسے ملک میں بنتے ہیں جن کی ٹوٹل اپنی وہ سول لبرٹیز کو چیمپئن کرتے رہے، ان کی شناخت یہ تھی۔ ہمارا یہ کہنا ہے کہ آپ چیزوں کو ڈیفرینشیٹ کر لیں، اور اگر ان کا مدعا سول لبرٹیز کا ہے اور ان کا مدعا ان کے ساتھ کی گئی ناانصافیوں کا ہے، یا ان کا مدعا پوری سٹیٹ کو ایز اے سٹیٹ چیلنج کرنے کا ہے، اور وہاں پر کھڑے ہو کر اس قسم کی نعرے بازی کرنا کہ یہ جو وردی ہے پتہ نہیں کس قسم کے وہ نعرے ہیں، تو کیا وہ لوگ جو دوز who are losing their lives in the battlefield وہ ان کی بات کرنے والا کوئی نہیں ہوگا؟ می ایز اے گورنمنٹ میں کیا کہوں؟ یہ اس چیز کو اٹھا کر مجھے ایک چھوٹا سا وقفہ یہاں پہ لینا ہے، مگر ناظرین سوال پھر بھی اٹھتا ہے کہ جو لوگ بات کرتے ہیں انسانی حقوق کی اور جو پارٹیاں اس کو مین سٹریم کرنا چاہتی ہیں، وہی اگر اس کے اوپر قدغن لگانا، اس میں صاحبہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان ایک رد جمہوریت دور سے گزر رہا ہے، جس میں کہ یہ بنیادی طور پہ نیشنل سیکیورٹی سٹیٹ ہے۔ ہمارا ماننا ہے کہ ہم سٹیٹ کو مانتے ہیں لیکن ہم سیکیورٹی سٹیٹ کو نہیں مانتے، کہ جہاں پر سیکیورٹی ایجنسیز کو تو مکمل آزادی ہے کہ جس کو چاہیں وہ غدار کہہ دیں، جس کو چاہیں وہ ایجنٹ کہہ دیں، لیکن جو یہاں سیاسی تحریکیں ہیں ان کو سیاست کرنے کی آزادی نہیں ہے۔ مطلب کہ انہوں نے آپ کو یہ جو جلسہ آپ نے لاہور میں کیا اس کے بعد لوگوں کو اٹھایا گیا؟ بالکل اٹھایا گیا۔ ہم پہ تو جو حملہ ہوا، ہمارے علی وزیر کو گرفتار کیا گیا، ساتھ میں عوامی ورکرز پارٹی کے ہمارے صدر ہیں، وہ بیمار ہیں، ان کو گردے کی تکلیف بھی ہے، فانوس گجر صاحب، ان کو بھی لے جایا گیا۔ اس کے علاوہ بے شمار کارکنوں کو آج بھی کراچی میں، یعنی کل پرسوں جن کو اٹھایا گیا تھا حیدرآباد میں اٹھایا گیا، اس سے پہلے علی وزیر کے کزن کو، عارف وزیر کو اٹھایا گیا۔ تو یہ سلسلہ جاری ہے، اٹھا کے پھر چھوڑ دیتے ہیں، کچھ کو رکھتے ہیں۔ اب یہ جو آج جو ہوا ہے، آج اوروں کو اٹھایا ہے جو کہ پہلے اٹھائے جانے والوں کے خلاف ایک پروٹیسٹ کر رہے تھے۔ تو یہ بڑی عجیب بات ہے کہ آپ پروٹیسٹرز کو بھی اٹھا لیں۔ مگر دیکھیے آج ہم نے دیکھا ہے، شاہد لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شاہد صاحب، آج کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل نذیر احمد بٹ صاحب نے ایک بیان دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ منظور پشتین ہمارا بچہ ہے، وہ ہمارے سے غصے بھی ہے مگر ہم اسے بات کریں گے۔ اس کا بڑا خیر مقدم کیا گیا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک مرحلہ ہو گیا ہے اور مذاکرات جو ہیں اس وقت جاری ہیں۔ تو یہ مذاکرات کس نہج پہ پہنچے ہیں؟ دیکھیں، میرے مطابق یہ مذاکرات جو ہیں یہ بالکل ان کے ساتھ ہونے چاہیے، انگیج ان کو کیا جانا چاہیے، یہ حکومت کے لیول پہ انگیج ان کو کیا جانا چاہیے۔ ایسا نہ جانے کیوں نہیں ہو رہا، یہ کام جو ہے واحد آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے ذمے کیوں لگایا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ جس طرح یہ ساری موومنٹ شروع ہوئی، تحریک، اس کے اوپر کچھ سوالیہ نشان تو اٹھے نا۔ آپ دیکھ لیجئے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ تو کراچی میں نقیب اللہ محسود کی ایک جو ہلاکت ہوئی اور راؤ انوار کے بے شمار اس طرح کے قتل، تو یہ تو سارے زیادہ سے زیادہ جو ایفیکٹ ہوا وہ تو کراچی میں ہوا۔ جو جس طرح یہ پشتون موومنٹ سٹارٹ ہوئی، یہ تحریک کا اس طرح شروع ہو جانا، جبکہ جو متاثر لوگ تھے اور متاثرہ علاقہ کراچی کا تھا، اور پھر ایسے وقت پہ شروع ہونا، جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ آرمی چیف نے کہا کہ جب ہم اپنے آپریشنز ہیں ان کو تقریباً ریپ اپ کر رہے ہیں، تو آپ کا اشارہ کس طرف ہے؟ نہیں، میرا اشارہ یہ ہے کہ کیا کوئی باہر سے کوئی سپورٹ اس طرح کی چیز کو کر رہا ہے؟ اوکے، یہ اہم پوائنٹ ہے۔ یہ نفیسہ صاحبہ، آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ چونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ کراچی سے یہ معاملہ شروع ہوا تھا اینڈ the civilian government also has to take some responsibility۔ میں بھی اس پہ بات رکھنا چاہتی ہوں، بار بار یہ بات آ رہی ہے، اگر ان سے بات کرنی یا جی آپ میں چھوٹی سی بات یہ رکھنا چاہتی ہوں کہ یہ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ یہاں پر کافی لوگ بیٹھے ہوئے جو نمائندے ہیں ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ تحریک شروع کہاں سے ہوئی اور ہم مانگ کیا رہے ہیں۔ آپ ہمیں سنیں تو صحیح، پورا ایک اگر آپ سیکیورٹی پولیٹکس کو، یہ جو پورا اس ریجن میں سامراجی جنگ چل رہی ہے پچھلے 40 سال سے، جو ریاستی جبر ہے، لوگوں کے سر کاٹے گئے، اس سے فٹ بال کھیلے گئے، گٹ طالبان ہیں، بیٹ طالبان ہیں، پھر آپ نے امن کمیٹیاں بنائی، ہماری جان آپ نہیں چھوڑتے ہیں، لاکھوں لوگ اس صوبے سے نکل چکے ہیں، 1 کروڑ
پشتون جو ہے اس صوبے سے نکل چکا ہے، وہ جا کے کہاں مگر دوسرے ملکوں میں. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ کہنا کہ یہ ریاست پشتونوں کی طرف کوئی ڈسکریمنیٹری رویہ نہیں رکھتی ہے اور اس ملک میں کوئی قومی سوال سرے سے وجود ہی نہیں رکھتا ہے، ہم پی ٹی ایم اس کو رد کرتی ہے. وہ یہ ہے کہ پشتونوں کے خلاف ایک سسٹمیٹک طریقے سے ان کی ڈیفیمیشن بھی کی گئی، ان کو ڈیمونائز کیا گیا، ان کو جنگ کا چارہ بنایا گیا، اور ہمیں جو ہے بار بار غداروں کے خطاب دیے گئے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کم از کم آپ ڈائیلاگ تو شروع کریں، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی بات بھی آپ ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ سبق کیوں نہیں سیکھتے ہیں؟ جب بنگالی اٹھ کھڑے ہوئے آپ ان کے ساتھ جو کرتے رہے، آپ نے 2.5 لاکھ ان کی عورتیں. دیکھیں، جہاں تک آزادی اظہار ہے میں اس حد تک تو بالکل ساتھ ہوں، اور میں سمجھتی ہوں کہ میجر فیلئر یہ ہے کہ ہر چیز میں سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہم رستہ کھول دیتے ہیں اور ان کو ہم ایکسپوز کرتے ہیں. سویلین گورنمنٹ کو کراچی میں سندھ حکومت نے کوشش کی ڈائیلاگ کرنے کی، لیکن اس پہ ایک جامع ایفرٹ ہونا چاہیے تھا، اور یقیناً گریونسز ہیں، لیکن جو گریونسز ہیں وہ جنرل نیچر، وہ آپ اس کو پشتون رنگ میں سمجھتی ہوں دینا میری پالیٹکس کے خلاف ہے. میں نے پالیٹکس کی ہے، نیشنل پالیٹکس کی ہے، ہم ذات، نسل، جینڈر، ان ایشوز میں سمجھ، اور میں نے لیفٹ کی پالیٹکس کی ہے. مگر نفیسہ صاحبہ جو انہوں نے لاہور کے اندر جلسہ کیا ہے اس کے اندر تو بہت سارے پنجابی بھی تھے، تو سب نیشنل موومنٹس دیتی ہیں. لیفٹسٹ جی وہ بلوچستان میں انسرجنسی شروع ہو گئی تو سارے لیفٹسٹ وہاں ان کے پیچھے دوڑ دیے، یہاں سندھیانی موومنٹس شروع ہوئی تو سارے لیفٹسٹ ادھر آ گئے. تو لیفٹسٹ جو ہیں آئی تھنک کہ سب نیشنل موومنٹس ڈیوائڈ رائٹس ایجنڈا از فائن. آپ مسنگ پرسنس پر بات کر رہے ہیں، آپ کسٹوڈیل ڈیتھ پر بات کر رہے ہیں، آپ جو بھی آپ کے ایشوز ہیں، ہیومن رائٹس وائلیشن کی بات کر رہے ہیں، وہ جینیرک ایشو ہے اور ہیومن رائٹس فورمز ہیں، اور میں اس کے ساتھ ہوں. جہاں بھی جس کے کیا کسٹوڈیل ڈیتھس، میرے ضلع میں ابھی ایک کسٹوڈیل ڈیتھ ہوئی ہے. مگر میرا آپ سے ایک سوال ہے، اس میں تو میرا آپ سے ملک احمد صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بھی بیٹھی ہوئی ہیں. پشتون محرومیت اگر ہے تو آپ انسانیت کی بات کریں، بالکل وہاں محرومیت ہے. اور یس، اگر یہ ایک ایکسپریشن ہے، میں تو کہتی ہوں اس کو بالکل اجازت ہے، ہونی بھی چاہیے، اور یہ ایک مس ہینڈل ہوا ہے. آئی تھنک سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو میں بھی اس توسط سے کہوں گی کہ اس کو اس چیز میں نہیں پڑنا چاہیے. سویلین گورنمنٹ جو ہے ان کو ہینڈل کرے، بات کرے، اور بالکل جو مطالبہ. مگر سوال یہ ہے نفیسہ صاحبہ، سوال یہ ہے کہ محسود والا مطالبہ کی بھی حکومت رہی، آپ کی بھی حکومت رہی، اور آپ کے جیسے باشعور سیاستدان جو ہیں وہ حکومت میں رہے. مگر اب سوال یہ ہے کہ اس وقت جو یہ مطالبات کر رہے ہیں، یہ مطالبات تو ساری پارٹیز مانتی ہیں، تو ملک احمد صاحب یہ بے بس ہوئے ہیں تو آگے آئے نا. یہ مطالبات آپ کو تو ووٹ دیا جاتا ہے کہ آپ جو سب سے پسماندہ علاقہ ہے اور جو سب سے ونربل شخص ہے اس کی آواز اٹھائیں گے. مگر جب آپ ناکامیاب ہوتے ہیں اور اپنی حق کی بات کرتے ہیں تو ان کو آنا پڑتا ہے، یہ بھی مجبور ہے. اب آپ بھی مجبور ہیں تو پھر یہ کیسے مجبور نہیں ہوں گے ملک صاحب؟ منیزہ دیکھیں، میں اس کو تھوڑا اور کھول دیتا ہوں، میں اس کو تھوڑا اور کھول دیتا ہوں. ایون یہ دیکھتے ہوئے کہ آج ایک ایپیکس کمیٹی جو جرگہ فارم ہوا، جس میں گورنر کے پی، جس میں کور کمانڈر بھی غالباً ہیں اور کچھ اور کوئی ذمہ داران اس میں شامل ہیں، وہ نیگوشیشنز کر رہے ہیں. جہاں تک یہ تعلق ہے کہ پختون علاقوں میں پسماندگی ہے، ڈیپریویشن ہے، ایجوکیشن کی کمی ہے، فاٹا ریفارمز ہیں، میں ان سب کا، ہماری گورنمنٹ ان کی ایڈوکیٹ ہے. ہمارا اس پہ ایک بڑا کلیئر کٹ پوائنٹ آف ویو ہے کہ یہ سارے ریفارمز ہونے چاہیے. میرا اختلاف صرف اتنا ہے کہ جب یہ بات کر رہے ہیں، اس انداز میں کر رہے ہیں کہ جس میں ایک ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو تمام چیزوں کا ذمہ دار بنا کر ان کو پشتونوں کی نسل کشی کا ذمہ دار کھڑا کیا جا رہا ہے، یہ پینٹ کیا جا رہا ہے. اینڈ اف دس از پینٹڈ، دس از ناٹ رائٹ. اگر یہ بات ایسے ہے تو اس پر پھر آپ جو اس پروگرام کو موڈریٹ کر رہی ہیں تو آپ کو ذمہ داری کے ساتھ کوئی ایک ایسا بندہ ان کی طرف سے بٹھانا چاہیے جو بات کر سکے. یا شاہد لطیف صاحب تو اس پوزیشن میں نہیں ہوں گے کہ وہ آپ کو بتا سکیں. شاہد لطیف صاحب ذمہ دار نہیں ہے. نہیں دیکھیں، میں ایگزیکٹلی نہیں، یو شوڈ ٹیک somebody responsible from ISPR آگے کھل کے بات کریں. ISPR اس طرح ٹاک شوز میں تو نہیں آتی نا، ISPR تو ٹاک شوز میں نہیں آتی. پھر then let's make it the weight.
تو پھر میں یہی کہہ رہا ہوں نا، پھر اس گفتگو کو جس حد تک یہ میری بہن بات کر رہی تھیں، یہ تو پھر اپنا پوائنٹ آف ویو دے جائیں گی، میں اپنا پوائنٹ آف ویو دے جاؤں گا، تو وہ بے زبان جو وہاں پر قربانیاں دیتے مر رہے ہیں ان کی بات کون کرے گا؟ نمائندگی کر رہے ہیں تو ان سے آپ دیکھیں بات نہیں، یہ میں ایک بات کلیئر کر دوں اب شاہد صاحب کے پاس جانے سے پہلے، اس امپریشن کو زائل کریں کہ سٹیٹ میں ابھی بات کہ سیکیورٹی سٹیٹ اور سیکیورٹی پولیٹکس، تو جو پوری دنیا کی جیو پولیٹیکل ساری طاقتیں آ کے یہاں پہ جھگڑا ڈال کے بیٹھ گئی ہیں افغانستان کے ساتھ، تو افغانستان کی وہ نیچرل بانڈیج کسی نے پشتونوں کے ساتھ علیحدہ سے اٹھا کر تو وہاں پہ نہیں رکھی۔ اب فریڈم آف ایکسپریشن کو اس رنگ میں لے کے جانا جو ایتھنیسٹی کو زیادہ اچھال کر باہر لائے، وہ چیزیں پہلے بڑی فریجائل ہیں، ان پر احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے۔ جو کوئی تحفظات ہیں ان کو دور کریں، یہ ان کی پوری بات سنی جانی چاہیے، ان کو انگیج کیا جانا چاہیے، کوئی اعتراض نہیں، ان کو کھل کر اپنی بات کرنی چاہیے، لیکن جو چیزیں کچھ لائنز کو کراس کیا جا رہا ہے وہ تو اس پشتون تحفظ موومنٹ بنیادی طور پر جنگ، دہشت گردی اور ریاستی جبر کے خلاف ایک عوامی مزاحمتی تحریک ہے جو قیام امن کے لیے، قومی برابری کے لیے اور پشتونوں کی خوشحالی اور ترقی تک جدوجہد جاری رکھے گی۔ یہ نان وائلنٹ ہے اور آج تک ہمارے کسی جلسے میں ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا، اور نہ ہمارا طالبان کے ساتھ کوئی رشتہ ہے، نہ ہمارا کسی اور ادارے سے، غیر ملکی ادارے سے کسی سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ دوسری بات، یہ ہم آئینی حق رکھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر ایک ادارہ جس سے ہمارا، اگر ہماری اس پہ تنقید ہے، تنقید رکھنے کا ہم حق رکھتے ہیں۔ ہم پولیس پہ بھی تنقید رکھنے کا حق رکھتے ہیں، ہم پارلیمان پہ بھی تنقید رکھنے کا حق رکھتے ہیں، ہم جوڈیشری پہ بھی تنقید رکھنے کا حق رکھتے ہیں۔ ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم اینٹی سٹیٹ نہیں ہیں، ہم اینٹی سیکیورٹی سٹیٹ ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر ایسی ریاست اور ایسی پالیسیاں ہوں کہ ہمارے پشتونوں کی جو پیپل فرینڈلی ہو، اور ہماری ہم زندگی کا حق مانگتے ہیں۔ دیکھیں جی، صرف 32,000 لوگ مسنگ ہیں اس وقت۔ کوئک بریک لینی ہے، I'm very sorry، میں یہ جان کے نہیں کر رہی، سب سمجھ رہے ہیں کہ میں جان کے کر رہی ہوں چونکہ بیپس بھی لگ رہی ہیں، مگر واقعی میں کمرشل زیادہ ہیں۔ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد یہ کہ جتنی پابندیاں اب میڈیا کے اوپر بھی لگ رہی ہیں، جس طرح ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں تو ہمیں بھی بیپ کرنا پڑ رہا ہے اپنا پروگرام۔ کئی جو ہمارے کالم نگار ہیں ان کے کالمز بھی ڈراپ ہو گئے ہیں۔ اس ماحول کے اندر آزادانہ انتخابات ہو سکیں گے؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر بڑی واضح قسم کی بات ہوئی تھی، اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو خاص کر وہ تنقیدی معاملات ہیں جو توہین عدالت کے زمرے میں آتے ہیں، صرف ان کو ختم کرنا ہے۔ اب اگر میڈیا نے اس کا بالکل الٹ مطلب لیا اور اس کو اسٹریچ کر لیا، میں آپ سے ایک سوال کرتی ہوں کہ کیسے مجھے پتا چلے گا کہ آپ توہین عدالت کرنے والے ہیں؟ یہ مجھے کیسے پتا چلے گا؟ دیکھیں نا، اس پہ ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے نا، میں اس کو اتنا اسٹریچ نہیں کرنا چاہتا، مگر جو بیان تھا وہ تو آپ کے سامنے ہے، لہٰذا اس میں گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے۔ جو بیان آیا، چیف جسٹس صاحب نے بھی کہہ دیا کہ اس سے آگے ان کا کوئی مطلب نہیں تھا۔ اب جو پروفیشنلز ہیں وہ بتائیں، سوال کریں، ان کو انگیج کریں۔ اور سر یہ بھی انہوں نے نہیں بتایا کہ جوڈیشل میٹرز، اینٹی جوڈیشری کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی میرے لیے کچھ اور ہو سکتا ہے، آپ کے لیے کچھ اور ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر بحث بھی ہو سکتی ہے، اس پہ بحث ہونی چاہیے۔ چلیں، اس پہ آپ یہ تو کہتے ہیں بحث ہونی چاہیے۔ نہیں، بحث ہونی چاہیے تاکہ جہاں مشکلات ہیں ان کو دور کیا جائے، مگر جو اس کا مطلب ہے وہ تو واضح ہے نا۔ میرا ایک منٹ مجھے آپ دیں، کیونکہ مجھے آپ نے تھرو آؤٹ ٹائم نہیں دیا۔ جی بالکل، ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈسکشن ہو رہی تھی، تو اس کے اندر آپ نے میرا نقطہ نظر اس طرح نہیں لیا سوائے ایک سوال کے جو شروع میں نے آپ کو اپنا نقطہ نظر۔ بات یہ ہے کہ یہ ایک تو میں نے کہا کہ اس میں شک و شبہات نے جنم لیا، اس کی میں نے آپ کو وجہ بھی بتا دی۔ دوسرا جو ابھی بات ہو رہی ہے کہ جی یہ جو پشتون تحفظ موومنٹ ہے، یہ جو اسٹیٹ دہشت گردی ہے اس کے خلاف، مجھے ایک بڑا ایکسپلیسٹ سوال ہے، اس کا جواب چاہیے کہ یہ جو تحفظ جو پشتونز کا کیا گیا فاٹا کے علاقے میں، جو اتنے آپریشنز کیے گئے، وہ کس کے تحفظ کے لیے تھے؟ سوات کا آپریشن ہوا، ساؤتھ وزیرستان کا آپریشن ہوا، نارتھ وزیرستان کا آپریشن ہوا۔ نارتھ وزیرستان کا آپریشن اس وقت ہوا جب کہا جا رہا تھا کہ حکومت کی ریٹ ہی ختم ہو گئی، وہ کس کا تحفظ تھا؟ اور جو شک و شبہات والا معاملہ ہے، یہ بھی جواب چاہیے کہ ایک طرف سے فاٹا کو کے پی کے ساتھ ملانے کے
بڑے وسیع پیمانے پر بڑی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور دوسری طرف جو اچکزئی صاحب ہیں، فضل الرحمان صاحب ہیں، وہ اس کے خلاف ہیں۔ ٹھیک، اچھا میرا آخری منٹ رہ گیا، شاہد صاحب آپ کا جواب میں ضرور لینا چاہوں گی، اور نفیسہ صاحبہ آپ کی جانب آؤں گی کہ آج جو گلا کا پھندا جو ان کے گلے ڈلا ہوا ہے، نواز شریف کے گلے پہ آ رہا ہے، ہو سکتا ہے کل آپ کے گلے پہ آئے، تو آپ کو تشویش ہے کہ کس طرف معاملات جا رہے ہیں؟ لیکن جوڈیشل ایکٹیویزم کے بانی تو خود میاں صاحب تھے، اور انہوں نے جوڈیشری بحال نہ صرف کروائی، لیکن جب یہ سو موٹوز ہو رہے تھے تو ان کے وزراء جو ہے پارلیمنٹ میں کم ٹائم، اس وقت ایم این ایز تھے، پارلیمنٹ میں کم ٹائم دیتے تھے، سارا وقت کورٹوں کے آگے۔ خواجہ آصف از اے کلاسک ایگزامپل کہ وہ سارا وقت جتنی حکومت کی پالیسیاں تھیں سارے چیلنج۔ دیکھیں ایک روایت جو بنی، ایشو از جمہوریت، جو یہ پشتون تحفظ ایشو ہے، جو بھی ایشوز ہیں، از ڈیموکریسی، مور ڈیموکریسی، اور آپ